نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عزیزان گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معراج شریف دا تذکرہ پچھلے جمعۃ المبارک تے شروع ہویا سی. اس دا کچھ حصہ شب معراج نو میں بیان کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سو رہے سن اور ہجرت نبوت دے 5ویں سال دی یہ گل ہے. اعلان نبوت تو 5 سال بعد تو آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر محو استراحت سن. تو اللہ کریم نے جبریل امین نو 70,000 فرشتیاں دی جماعت سمیت حضور نو معراج تے بلان واسطے بھیجیا. اور اس دی تفصیلات نو میں رات نو بیان کیتا ہے کہ کس طرح جبریل آئے اور انہوں نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بیدار فرمایا. تو چونکہ کافی سنگی تقریباً اس دے اندر موجود سن، لہذا اس نو دوبارہ دہران دی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. یہی عرض کر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے سن. یاد رکھیے حضور دے اور ساڈے سونے وچ بھی فرق ہے. ساڈی جدو نیند ہوندی ہے تو نیند کسے بھی بندے دی ناقص وضو ہے. نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاندہ ہے، جبکہ حضور دی نیند ناقص وضو نہیں. تو آنو تے مینو نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاندہ ہے، حضور دی نیند ناقص وضو نہیں. وجہ ساڑی نیند غفلت ہے، حضور دی نیند ساڑی بیداری تو بھی زیادہ افضل ہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دل دیاں بھی
اکھاں نے اور دل دے کان مبارک بھی نے. میڈیکل ہسٹری دے اندر تو آنے چیز پروف نہیں ہو سکتی کہ دل دے میاں اکھاں ہوندیاں نے تو وہ دے کان بھی ہوندے نے. لیکن رسول اللہ سرکار نو اللہ نے قلب ایسا عطا فرمایا ہے کہ جدوں حضور سو جان ہو سکتا ہے کوئی عاشق اس ویلے درود پیا پڑھتا ہوئے سونیا تینوں دل انج دا دیتا ہے اے کان سو بھی گئے تو وہ سندا رہے گا. ہاں جی اے حضور دے قلب اطہر دے بارے جملہ ہے. قلب سدیدۃ، حضور دا دل نرم ہے. فیہ عینان تسمعان تنظران، حضور دے قلب دیاں اکھاں نے جنہاں نال حضور تکدے نے. وفیہ اذنان تسمعان، اور حضور دے کان نے جنہاں نال او سندے نے. لہذا حضور دے قلب اطہر نو ساڈے تو جدائی ہے. ساڈا اور طرح دا دل ہے، حضور دا اور طرح دا دل ہے. سو اے جو فرق ہے یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شب معراج اتھے ایک جملہ قابل غور ہے جڑا میں اس رات نو اتھے ہی چھوڑیا سی انہوں تو بیان کر رہا کہ حضور دے حسن مبارک اتے 70,000 پردے نے. غیرت الہی نے محبوب دے حسن پاک تے 70,000 پردے ڈال رکھے. توجہ ہے. حضور سرکار دی معراج دے جویں 3 حصے نا ایویں معراج دی جو مقام نے وہ مدارج نے بھی ترائے. پہلی معراج عبدیت مصطفیٰ دی معراج ہے، اسرا بعبدہ، اور اے ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. اس تو اگے ملکیت مصطفیٰ نورانیت مصطفیٰ دی معراج ہے، اور وہ ہے مسجد اقصی تو لے کے سدرہ تک. اس تو اگے حقیقت مصطفیٰ دی معراج ہے جنہوں نہ میں جاننا نہ تسی جان دے ہو، نہ ابو بکر صدیق جان سکے نہ جبریل جان سکے. وہ حقیقت مصطفیٰ ہے. اور حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ دے اٹھے ایک کی جملہ بول دینا کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیت میں حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرف حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا. بھائی حضرات آپ دی توجہ ہوئی ہے مسئلہ. اس رات جڑی سیر رات نو کرائیے نا او دا مطلب یہ سی کہ جڑیاں اکھاں نہیں تک سکدیاں او ستیاں رہن. جڑیاں اکھاں نہیں تک سکدیاں حسن یہ دے اتے بھی ایک بات. اما عائشہ صدیقہ نے ایک دن عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک پردہ لاؤ تے صحیح 70,000 جوڑے، ایک لاؤ تے صحیح تے. حضور نے فرمایا جے میں لایا تے تکنا کیسے؟ اجے لایا نہیں تے اے عالم ہے تے جے میں اتار دیاں پردہ تے تکے گا کون؟ جڑے حضور سرکار دے صحابہ نے نا وہ اے بیان کر دے کہ جدو حضور مسکران دے آئے نا تے اے جڑے سامنے والے سنایا اولیاء نے نا قرآ دی زبان ہے سامنے والے دو داند نے انہوں کہتے ہیں سنایا اولیاء. جدو حضور مسکران دے آئے تو یخرج نورا من بین سنایا ہو تو حضور دے انہا مبارک دنداں کیوں نور نکل دہا. اور جنہ تکیا وہ کہتے ہیں لِأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهَا. حضرت حضور سرکار دے رخسار ایڈے چمکدار ہے یہ لگدا جی میں بچ سورج چڑھے آئے. اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس و شمسی تطلع بعد العشاء.
ایک سورج ہے جو آسمان پر طلوع ہوتا ہے لیکن وہ مغرب کے بعد نظر نہیں آتا، میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی عروج پر ہوتا ہے۔ اور حضرت قعب ابن زہیر فرماتے ہیں لِأَنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَدَاءُ بِهِ مُحَنَّدٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولٌ، میرے نبی تو اللہ کے وہ نور ہیں جن سے سارا زمانہ روشنی پاتا ہے۔ اور حضرت امام بصیری فرماتے ہیں کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من التیمی، جنہ تکیا ہے جڑے جان دینے انہاں دی گل ہے بابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نو تک کے ابو طالب نے فرمایا ہے اے محبوب پیارے، اے محمد سوہنے، تیرے گورے مکھڑے دا صدقہ اللہ آسمان تو بارش نازل فرماتا ہے۔ وَأَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، سونیا تیرے گورے مکھڑے نو تک کہ اللہ آسمانہ تو بارش نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا حسن ہے میرے پاک نبی سرکار کا۔ حضرت یوسف چہرے تے پردہ رکھ دیا ہے، یہ انہوں دا حسن ہے، وہ چہرے تے پردہ رکھ دیا ہے، یہ انہوں دا حسن ہے۔ لیکن جدوں انہوں دے حسن تو پردہ لتھ ہے نا ایک تے تکن والیاں تکیا ہے تے ہاتھ انہوں دے چھری آئی، ہاتھ پھل دوجے ہاتھ چھری، پھل دے کتے چھری، تے انہوں نے گل کی ہوئی سی مائی زلیخہ دی، بی بی زلیخہ دی گل یہ ہوئی سی بھئی جس لئے یوسف سامنے ہوئے تساں پھل کٹنا ہے۔ پھل کٹن آستے شرط یہ ہوندی ہے، یہ علمی طریقہ ہے کہ اگر چھری تیز ہوئے تو پھل ہوئے تو دھیان کسی اور پاس سے ہو جائے تو چھری دا کام تے کٹنا ہے۔ اگر وہ پھل تو کراس کر کے اگاں ٹر گئی ہاتھے تو دھیان کدے اور دے ہویا تو اس تے کٹ چھڑنا ہے، اس تے نہیں نہ دسنا وہ پھل موک گئی اور اگاں کدے لئی جانا ہے۔ وہ سمجھ آئی جائے کوئی ایتھے پھالے کیونکہ وہ بیبیاں دیا گیا نا باپ پہ تو خرید کے لے آندے تھے، آپ پہ عاشق ہو گئی ہیں تو مائی زلیخہ آکھیا ایک باری ویکھ لو موڑ میں مینا دے لیا جائے، ایک باری تک لو تو موڑ مینا دے لیا جائے، میں تو اڈا چالاں گا۔ انہاں کہا بھی خواہ یہ بھی کدی ہو سکتا ہے۔ وہ حضرت یوسف نو نارد کی تھی بس سونے ایک باری، اللہ فرمایا سونے آئے دی مان۔ وہ عورتاں بہ گئیاں ہاتھ پھل دوجے ہاتھ چھری کٹن لگ پئیاں، ہن چاہیدا تے آپ جس لے ویکھ لیا نے تے کٹنا نے۔ زلیخہ یہ آکھیا سی کہ ایک باری ویکھ لینا ہے مڑ پھل کٹ دیو تے تسی سچ ٹھیک ہے۔ ہن انہاں دا اے سی جدوں انہاں حضرت یوسف نو ویکھیا تے سواد اے سی با ویکھ جو لیا نے مڑ کٹ دیاں پھل تے ویلیاں وی ادوں تے دھیان وی ادے کر دیاں تے جے دھیان ہٹ جاندا تے مڑ تے بیبیاں سچیاں آئیاں تے دھیان نہیں ہٹیا تے تائیں تے زلیخہ پاک بھی آکھیا نا بھئی میرے تے ایڈا الزام نہ لاؤ یار سونا ہی ایڈا ہے۔ توجہ ہے حضرات یہ لو جی انہوں نے ہاتھ چھری پھل دے ہوتے مفسرین نے لکھا ہے لیمن دا پھل سی نیبو، مفسرین نے لکھا ہے اور کوئی ہوئے گا اینی ون کوئی پھل لیکن پھل ہے قرآن آدھا ہے۔ انہوں نے ہاتھ پھل اتے چھری ادو دروازہ کھولیا تے حضرت یوسف آئے تے ادو اللہ نے فرمایا سی کہ یوسف پیارے آج جیڑا تیرے چہرے تے ہر ویلے پردہ ہوندہ ہے نا اے سونے لا تے پردہ ہونجا آپ ہی پایا ہوندہ سی، اللہ نہیں پایا انہاں آپ پایا سی، لیکن جدو پردہ اتریا تے ویکھن والیاں ویکھیا تے انہاں لفظ بولیا، وہ لفظ اللہ قرآن وچ لکھیا ہے۔ انہاں بیبیاں نے تکیا تے تک کے فرما دیا نے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هُوَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ بیبیاں ہاتھ کٹ لے تے بول کے آندیاں نے سانو اللہ دی قسم ہے
تو تے آکھیا سی بندہ ہے بشر انج دے نہیں ہوندے اے تے کوئی اللہ دا فرشتہ ہے ہاذا بشر اے بشر جن دے اتے ایک پردہ لتھ ہے اون مان گئیاں بشر تے تے بھائیا 70,000 پردہ ہے ایک نہیں 70,000 ہے تے پھر اے بھی فرق ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے بیبیاں ہاتھ کٹے نے تے میرے نبی دا حسن ہے میں جنہ ویکھے ہی نہیں جنہ ویکھے ہی نہیں صرف سنیا ہے سائیں فرماندن توبہ لمن رانی و آمن بھی مبارک ہوئے اس بندن جائے میں نے ویکھے ہے تے میرے تے ایمان لے آندہ ہے وَتُوبَا سَبَعَ مَرَّةٍ مَنْ لَمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِهِ 7 باری انہاں مبارک ہوئے جنہ ویکھیا نہیں تے ایمان لے آندہ ہے اے مر 7 باری مبارک حضور میں ان کی بانی دے گا کہ انہاں ڈٹھا نہیں تے ایمان عزیزان دی وقار اعلیٰ حضرت فرمان نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب جنہ یار دا چہرہ تکیا حضرت یوسف نو ویکھ کے عورتاں ہاتھ کٹے نے اس جملے میں ترائے گلاں ہن گلاں سوچن والی سمجھ چاہیے ایک کو نہ تکیا تکن والیاں عورتاں سن تے کٹے ہاتھ نے ویکھن والیاں کون نے عورتاں مڑ انہاں ویکھیا دو ہو گئیاں ایک انہاں ویکھیا دوجا ہن بیبیاں تیجا کٹے ہاتھ نے میں صدقے جاواں سونیا تیرے حسن تو ڈٹھا کوئی نہیں تے بیبیاں نہیں ہیں مرد تے ہاتھ نہیں کٹائے علم دین اور اشار کٹا گئے سونیا تیرے نام تو بھائی فرق تو ہے نا بابا حسن اج فرق تے ہے آنا ڈٹھیاں جنہ دا اے عالم ہے جنہ ڈٹھا ہے ہی نا یار صرف سنیا ہے سن کے اتنا عشق کر دیں کہ اپنیاں گردنہ کٹا گئے یار دے نام تے ممتاز قادری تے علم الدین شہید جیسے عزیزان محترم حضرت یوسف بڑے حسین آئے ایک جملہ میں بولتا ہوں نا وضاحت کر دینا جیڑا بھی انسان ہے نا وہ ہے سونا انسان کو جا کسے انسان نو کو جا کھنا گناہ ہے کیونکہ اللہ آکھیا بندہ ہوئے تو سونا ہوتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں انسان نو سونا بنایا ہے انج نہ آکھیا کرو فلانا بندہ کو جائے یہ غلط ہے انج آکھیا بھی کرو تو انج ہندہ بھی ہے بھائی بندے سارے ہی سونے نے جو فلانا ذرا زیادہ سونا ہے انج آکھنا جائز ہے اور ہے بھی ہندے سارے ہی سونے نے کجانو اللہ ترتیب زیادہ دیندہ ہے وہ زیادہ سونے ہوندے ترتیب دا نا ہی حسن ہے ہائن سارے ہی سونے ہیں جتنے تسی بیٹھے ہو سارے ہی سونے ہو جڑے رب بڑھائے نے وہ سارے ہی سونے نے لیکن جانے من کچھ ذرا زیادہ سونے ہوندے نے کچھ مڑ ذرا اور زیادہ سونے ہوندے نے کچھ انہاں تو بھی زیادہ سونے ہوندے نے کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے سارے جہان دا حسن ادو اد کر کے ادھا حضرت یوسف نو کلیاں دیتا ہے تے ادھا سارے جہان ونڈیا ہے تے اینے سونے ہائے حضرت یوسف جنہاں نے ادھا کلیاں دیتا تے ہن پیار والی گل پیا دسنا حضور فرماندے نے انا املہ و اخی یوسف اسبا ہے یوسف بھی سونا تے ہے میں بھی سونا ہے اور حضور خود فرما رہے ہیں انا املہ و اخی یوسف اسبا میرا حسن ملی ہے تے حسن یوسف حسن سبی ہے فرق کیے میں انہیں لمبی وضاحت نہیں کرتا ہے کر سکنا ٹائم تھوڑا ہے اینی کو سن لو یوسف علیہ السلام سمیت ساری کائنات دا حسن میرے نبی دے حسن دا صدقہ ہے لیکن یہ دلیل
بھائی دلیل کی حضرت یوسف دا بھی سایہ ہا انہوں دا جسم ایڈا کسیف ہا کسیف سمجھ کسیف سدے نے بھاری نے یعنی انہوں دا جسم ٹھوس ہا سکیلا بھاری سی کسیف سی حضور دا جسم لطیف سی حضرت یوسف دے جسم چو شواما پار نہیں آؤندیاں حضور کھلوتن ہا سرکار دے وجود تو شواما پار ہوندیاں یا تائیں تے سرکار دے وجود دا پرچھاواں نہ بندا حضور دا سایہ انج سارے جگ تے سایہ ہے پر اپنا نہیں وہ حفیظ صاحب کہندہ ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا حضور دا جسم اتنا لطیف سی کہ انہاں دے جسم دا سایہ ہی نہیں بنایا رب نے ہائے 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 اتنے حسین ہے اور گل میں یہ کروا حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دا حسن اس عالم دا سی کہ جیڑا ایک باری تک نیا کتابہ میں چاہتا ہے انہاں 3 مہینے بھوک نہیں لگی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنک موک گئی بادشاہ مصر دیا کہ خزانچی دسیا جو وزیر خوراک سی اسے کہا جی گندم موک گئی ہے اللہ سونے گندم موک گئی ہے اللہ فرمایا سونے ایک باری چھت تے چڑھ تے اب بندیاں نو اپنا حسن بھی کھا تیرا حسن ویکھیاں 3 مہینے بھوک نہیں لگنی ایڈے سونے آئے حضرت یوسف گل دی سمجھ آئیے کوئی حضرت یوسف ایڈے سونے آئے کہ جیڑا ویکھیا جائیں ان 3 مہینے بھوک لیکن 3 مہینے بعد مڑ لگی ہے توجہ ہے کہ نا ایک پنجابی دا شاعر ہے غلام رسول اس بڑی گل سونی کی تھی انہیں بڑی کمال دی گل کی تھی انہیں کہا 3 مہینے رجی خلقتی تے ویکھ یوسف کنعانی جنہ مدنی ماہی تکیا تے اور رج گئے دو ہی جانی جنہ سرکار نو تکیا انہاں مڑ 2 جہان ہے جو انہاں دوبارہ بھوک نہیں لگی اللہ سونے نے ساری کائنات تو ود کے ایک جملہ تھی دے گل دی ساری دی سمجھ آ جانی ہے مڑ گل تو انہوں لمبی وضاحت دی ضرورت نہیں پوے گی اس ایک گل ہی سمجھ آ جانی ہے جن بھی رب بنایا ہے میرے تو پوچھیا سیا تو اڈے تو میں تو کیویں دا بنواواں ہو سکتا ہے میرے تو پوچھا جاتا ہے میں آندا میری آنکھ انج دی ہونی چاہیے نک انج دا ہونا چاہیے ہونٹ انج دے ہونے چاہیے لیکن میں سمجھنا جی میں خالق بنایا ہوں صحیح ہے اس کسے تو نہیں پوچھیا با کیویں دا بننا ہی توجہ ہے کہ نا اس کسے تو نہیں پوچھیا ایک صرف ہستی ہے کائنات جدا نام محمد مصطفیٰ ہے جدے بارے حضرت حسان فرمانے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونیا ساری کائنات نو رب اپنی مرضی نال بنایا ہے تینوں اپنی مرضی نال بھی بنایا ہے تیری مرضی نال بھی بنایا ہے جڑے سنگی جاگ دیو تے غور کر سکتے ہو ایک گل کرنا چاہنا اللہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم ایک حسن ہوندہ ہے حسین ہوندہ ہے یہ لفظ سارے سونے نے اینا ساریاں تو اچھا لفظ کیڑا ہے احسن اے مبالغہ دا سیگا ہے فضیلت ہوندی ہے لیکن جتے فضیلت دی انتہا ہوئے ہوتے لفظ بولیا جاندہ ہے افضل وڈیائی ہوندی ہے کبر جتے وڈیائی دی انتہا جا ہوتے لفظ بولیا جاندہ ہے اکبر جمیل سونا جتھے جمال دی انتہا ہو جاؤ تھے لفظ بولیا جاندہ ہے اجمل توجہ ہے حضرات حسن سونا جتھے حسن دی انتہا ہو جائے اتھے بولیا جاندہ ہے احسن ہون سوچن والی گل ہے بھائی اے لفظ تے اللہ بولیا ہے عام بندے آستے احسن تے حضور واسطے کیڑا لفظ بولیا ہونا بولیا ہے اور وہ دیا جتنا ہی کسی نے سمجھ نہیں ہے
حضور دے حسن اتے اللہ جڑا ہے لفظ بولیا ہے یہ دا مطلب کی ہے؟ جس بھی کیتا ہے کیا سی کیتا ہے سمجھ کسے نو آئی؟ جبریل جو آکھیا میں نہیں آئی تو بندیاں کی میں آ سکتی جی اے موڑی یاراں نال گلاں کوڈ چ ہوندیاں نا کوڈ سمجھ دو نا یہ ہن کوئی یار ہی سمجھ سکتا ہے کوڈ چ کیویں گل کر لئی دی جی سمجھ آ گئی ہے او اللہ فرمایا کاف حضور ہس پے تسی قاعدہ پڑھیا ہونا ہے تو اندر کنی باری کاف پڑھیا ہونا ہے تسی نو ہسے میں بھی کوئی نہیں ہسا آیا تو بھی لوڑ کوئی نہیں گل جو جی کوئی نہیں کاف ٹھیک ہے لیکن جدو جبریل آ کے آخیا نا سونے اللہ آندا ہے کاف تے حضور مسکرا پے جدو یار دی یار تعریف کرے تے مڑ وہ صرف ان نہیں سمجھ آندی ہے تو وہ مڑ ہسے سرکار جبریل پھر آخیا جی ہاں حضور مڑ ہس پے تے فرمایا عالم تو ہاں میں سمجھ آ گئی عین فرمایا سمجھ آ گئی ہے صاد فرمایا سمجھ آ گئی ہے جبریل عرض کرتا ہے سونے میں نہیں آئی اللہ دی عزت دی قسم ہے میں اللہ کو لے کے آیا تے تو ان دے رہا سونے تسی جان دیو یا اللہ جان دے میں نہیں جان سکیا یہ اللہ آکھیا کی تے بھائیا سارے آنو تے نہیں پتا ہوں لیکن کچھ راسخ فی العلم ہوں دے اللہ حضرت فرماندے نے مینوں ایک سمجھ آئیے بھائی اللہ ایک کی آکھیا ہے یہ آنکھوں تے تو ان سمجھا دینا لیکن یہ علم ظنی ہے یقینی نہیں یہ ظنی ہے گمان ہے بھائی انجی ہونا ہے ہو سکتا ہے کوئی اس تو بھی اتنے منزل ہوئے تو یقیناً ہونی ہے آپ فرماندے نے بھائی جڑی کاف ہے اندے چ بڑاوا ہوندا ہے کاف وچ کنڈڑ ہوندا ہے تے لگدا انجی اللہ فرمایا ہے کنڈلاں لیاں زلفاں والیا میرے محبوبہ یہ اللہ حضرت فرما رہے نا میرے اعلیٰ حضرت بولے یا فرماندے نے کاف کیسو آدھر لکھی دیکھی ہے گوڑ ہوندی ہے نا ایک کھڑی آ گوڑ ہوندی ہے سونے آؤ اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہ سونے سرکار دا منہ مبارک بھی گوڑ سی حضور دا دہن جڑا ہے نا وہ نہ بڑا سی تے نہ چھوٹا سی درمیانہ سی اور گول سی یہ جڑا حضور دا اولیاء جڑا لکھیا ہے وہ نہ لکھیا ہے میں صدقے جاواں ان ٹائم تھوڑا ہے نہیں تے میں تانوں سنانا آپ حضور دا لکھن والے اولیاء کی لکھیا ہے پر اکو گل دس چھڑنا لکھن والے لکھ دین کہ حضور دی گردن ایڈی سونی آئی گردن اتاں تے مڑ چہرہ ہے نا گردن ایڈی سونی آئی حضور دی کہ انج لگدا سی میں جویں چاندی دی سرائی ہوندی ہے تسی سرائی ویکھی ہے سرائی ویکھی جے حالا مڑ تو ان سمجھ بھی آ گئی ہونی ہے فرماندے نا حضور دی گردن انج سی جویں چاندی دی سرائی ہوندی ہے تے رنگ حضور دا سرخ تے سفید سی لیکن سرخ تے سفید وچ بھی دو قسماں نے ایک رنگ وہ ہوندا ہے سرخ تے سفید جدے تے سرخی سفیدی تے غالب ہوندی ہے ایک او حسن ہوندا ہے جندے اتے سرخ تے سفیدی ہوندا ہے لیکن سفیدی سرخی تے غالب ہوندی ہے حضور دا حسن تے کلر انج دا سی کہ آپ دی سفیدی سرخی اتے غالب سی اونج رنگ سرخ و سفید سی آپ کو سمجھ آ گئی اے حضور سرکار دا رنگ تے گرد باقی انشاءاللہ میں پھر ادھر تے گفتگو پھر کراں گا کیونکہ اجے بڑا ٹائم ہے ساڈے کول اج نہیں تے پھر صحیح عزیزاں نے وقار میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے کاف کیسو آدھر یا ابرو آنکھیں عین ساد کاف یا عین ساد اور کاف